ایک راستہ اختیار کر لیا تو کچھ ہو گیا. لیکن آج شاید ہم اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کر رہے جتنی اس دنیا کے سائنسدان کر رہے ہیں کہ کائنات ختم ہونا ہے. آخر الزمان کی جتنی کانفرنسیں دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں منعقد ہو رہی ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی تھی، اس کا جو مالیکولر فارمیشن ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑی اور اب آخری دور آ رہا ہے. اور ایک بہت بڑا شخص جس کا اس کی کتاب ہے فزکس آف امورٹیلٹی، اس نے حیران کن قسم کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. اس نے کہا کہ میں مطالعہ کیا ہے کہ اس کائنات میں بالکل اسی طرح ختم ہو جانا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور پھر قرآن پاک کے اندر ہے. ایسا حصہ دوزخ میں منتقل ہو جائے گا، اتنا جنت میں ہو جائے گا، اتنا آراف کی گلزار میں ہو جائے گا. اور اس کی 600 صفحے کی کتاب ہے جس کے اندر 200 صفحے جو ہیں وہ اس کے عام زبان کے اندر ہیں اور 400 صفحے میتھمیٹکل اکویشن. حضرات گرامی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے. یہ مسلمانوں کا اکیلا موضوع نہیں ہے. یہ گزشتہ 3000 سال سے تینوں مذاہب، یہودیت کا، عیسائیوں کا اور ہمارا موضوع رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت کے اندر ایک تو ہمارا تو یہ ہے کہ دین نے غالب آنا ہے، لیکن عیسائیت اور یہودیت کی کہانی بڑی زبردست ہے. اور وہ کہانی ظاہر بات ہے اللہ تورات اور انجیل سے لے کے یہاں تک آتی ہے. لیکن اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کے دور کے اندر جتنی تیاری وہاں پر ہو رہی ہے، ہمارا 10% کی تیاری میں نہیں. 10%. جس وقت پہلا عذاب اترا ہے یہودیوں پر اور وہ بابل و نینوا کی سرزمین کے اندر بڑے آرام سے رہ رہے تھے اور دجلہ اور فرات کی جگہ پہ موجود تھے، اور نماردہ جو تھے ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا میں، تو ان کا ایک بڑا طبقہ آ گیا تھا کہ اب یہی رہیں گے، اب یروشلم میں واپسی کی ضرورت نہیں ہے. اور انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، یقتلون انبیاء بغیر حق. ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، یہ صاحب. انہوں نے 2 بشارتیں دی. میں صرف ان کی اور آپ کی سیدنا عیسیٰ کی واپسی کی تصور کی طرف لے کے آنا چاہتا، پھر اس کتاب کی اہمیت آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو تم واپس چلے جاؤ گے، میرے پاس ایک بشارت ہے اللہ کی طرف سے، تم واپس چلے جاؤ گے اور تمہیں وہاں بھیج دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مسیحا آئے گا جو تخت داؤد پہ بیٹھ کے پوری عالم انسانیت پر حکومت کرے گا. تو انہوں نے آرے سے اس پیغمبر کو چیر دیا، کہا یہ جھوٹا آدمی ہے، ہماری پروت بن گئی. اخیار اور رہبان کمال کے تھے، تو سیدنا عیسیٰ کی لڑائی تو ان کے ساتھ ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد سائرس اعظم جو تھا ایران کا، اس نے حملہ کیا اور ان کو کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، چلو واپس. اور وہاں پر جا کے انہیں یروشلم میں جا کے آباد کر دیا. اب جب بہت پریشان تھے کہ یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، تو یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ٹرمپ نے جس وقت یروشلم کو ہیڈ کوارٹر بنانے کا اعلان کیا ہے، تو جو حدیث مشہور ہے عمران اور بیت المقدس خراب الیثرب، کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی ویرانی، تو انہوں نے جو سکہ جاری کیا ہے اس کے ایک طرف سائرس اعظم کی تصویر ہے اور دوسری طرف ٹرمپ کی تصویر ہے کہ یہ دوسرا بندہ ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کو ان کے ہاں نازل کیا کہ جس کو وہ علامات عطا فرمائے جو کبھی کسی پیغمبر کو نہیں دی. سیدنا مریم کے گھر مادر بغیر کے پیدا ہوئے، الزامات نہیں، سب کچھ لمبی کہانی نہیں بیان کرنا چاہتے. آنکھیں بند، مادرزا زندے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے بینا ہو جایا کرتا تھا، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے. مردے کو کہنا قم باذن اللہ،
اس سب کے باوجود ان سب نے مل کے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ تو اس یسوع پیغمبر کی دلیل کے مطابق ہے اور ہماری ساری کی ساری بیزتی کو ختم کر جائے گا۔ اور ایک دن جو تورات کے اندر بھی ہے اور بائبل کی کہانیوں میں بھی آتا ہے کہ ایک دن سیدنا عیسیٰ جو تھے وہ اس معبد کے اندر، اس ہیکل کے اندر، جسے قرآن تو مسجد اقصیٰ کہتا ہے، اس کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے پورے کا پورا علاقہ جو تھا وہاں سود کے مختلف قسم کے دکانیں کھولی ہوئی تھی جو کہ دوسروں سود لیا کرتے، تو آپ نے دکانیں الٹ کی۔ اس کے بعد وہ یہودا کے پاس گئے ہیں، وہ جو اس کا سربراہ تھا رومن، اور ان کو کہا کہ ہم اس شخص کو صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ اس نے آپشن دی، اس نے کہا میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے ہزاروں قتل کیے ہیں اور بہت بڑا غنڈہ ہے، تم اس شخص کو صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہو، اس شخص کو؟ انہوں نے کہا ہم اس کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اگر یہ شخص صلیب پہ چڑھ گیا تو یسوع پیغمبر کی وہ پیشگوئی غلط ثابت ہو جائے گی کہ یہ واقعی مسیح نہیں ہے، یہ تخت سلیمانی اور تخت داؤدی پہ بیٹھ کے حکمرانی کرے گا۔ اور دوسرا، صلیب کی موت جو ہے یہ پیغمبر کے لائق نہیں ہوتی، ہم جنت کی موت نہیں۔ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ 500 سال تک یہودی اور عیسائی اس بات پر یقین رکھتے رہے ہیں، وہ قرآن نے آ کے کھولا کہ نہیں، ہم نے اس کو نہ صلیب پہ چڑھایا ہے اور نہ وہ قتل کیا گیا۔ اس 500 سال کے بعد وہ علم شروع ہوتا ہے کہ جسے فتن کا علم کرتے ہیں، جس کے اوپر مفتی صاحب نے کمال کی 3 کتابیں، اللہ تعالیٰ ان کو رضا دے۔ یہ علم جو ہے، یہ علم ظاہر بات ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاص علم ہے کہ جس وقت ہم کتاب الفتن نعیم بن حماد کی ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو میں نے وہ حدیث جو ہے حذیفہ بن جمان والی، وہ اس کے بالکل شروع میں لکھی تھی کہ فتنوں سے وہی بچے گا کہ جس سے فتنوں کا علم ہوگا۔ فرمایا لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ کہیں اس میں پکڑا نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تیاریوں کا عالم کیا ہے۔ 1916 میں جو بارفور ڈیکلیریشن ہوا ہے تو اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین شخص جو تھا وہ روتشیلڈ تھا، یہودیوں کا سب سے بڑا، بینک آف انگلینڈ اور یہ وہ ابھی بھی روتشیلڈ فیملی جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے پوری دنیا کے فرینچ۔ روتشیلڈ نے اپنے ساتھ 60 لوگوں کو لیا اور ان 60 لوگوں کے ہاتھ، اس کے ہاتھ میں 60 گھونگے تھے سفید اور 60 گھونگے تھے گرے کلر کے۔ 60 کے اوپر پلاٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا اور 60 کے اوپر بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 1916 کے بعد 1919 میں پہلا ایریا جو وہاں پہنچا ہے۔ طلبیب کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے کو جس ٹیلے کے نیچے پانی ہوتا ہے، اس ٹیلے کے اوپر قرآن نکالا گیا اور ان کو 60 گھر الاٹ ہوئے۔ 1910 میں وہ یروشلم نہیں آئے، وہ کسی ایسی جگہ نہیں آئے جو مقام، وہ ریگستان میں گئے ہیں، حیفا میں گئے ہیں، جافا میں گئے ہیں، طلبیب پہ گئے ہیں، یہ ریگستان تھا مکمل طور پر۔ وہاں پر اس نے کہا کہ اب یہ الاٹ ہو گیا ہے، اگلے سال ہم جہاں آئیں گے تو یہ شہر ہوگا۔ 60 گھر اور ایک سینیگوگ جو ان کا ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لاتا تھا جن کو وہ ٹھہراتا تھا اور اس کے ساتھ وہ آرمڈ ہوتے تھے، اور جب وہ 1920 سے لے کے 1948 میں 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا اعلان ہوا ہے تو اس دن تمام کے تمام عرب جب ٹوٹے ہیں تو ان کے پاس ایک ایسی فوج تیار تھی جو اچانک ان لوگوں سے نکلی ہے، اور وہ 70,000 لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی، 12 عرب ممالک شکست کھا گئے۔ لیکن کمال کی بات دیکھیں کہ آج آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہوں حضرت یہ فیکٹری چھوڑو، یہ گھر چھوڑو، یہ پلازا چھوڑو اور میرے ساتھ چلو بلوچستان، اور بلوچستان میں 3 دن کے بعد پانی لے کے آتی ہے ٹرین۔ بلوچستان میں بلوچ تمہاری جان کا دشمن ہے، مار دیں گے۔
بلوچستان میں ایران سے پھل سبزیاں آتی ہیں تب زندگی گزارے گی تو کہے گا میرا دماغ خراب ہے میں جاؤں گا. ایک وعدے کے اوپر کوئی کا مسائل آیا ہے, جرمنی چھوڑ کے, بیلجیم چھوڑ کے, پولینڈ چھوڑ کے, فرانس چھوڑ کے, نیو یارک چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے یہودی نکلا ہے وہاں. کس لیے نکلا ہے وہاں؟ وہاں کو اس نے فیکٹریاں لگانی تھی, وہاں کو اس نے بہت بڑے کھیت تھے, مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے, وہ امت مسلمہ سے لڑنے کے لیے آیا ہے, اس وعدے پر آیا ہے. کوئی اس کو دلیل نہیں ہے سائنسی اس کے پاس کہ مسیح آئے گا کہ نہیں. اس نے کہا میری تورات میں لکھا ہے کہ آیا ہے, میری تالمود میں لکھا ہے کہ آیا ہے, مجھے وعدہ کیا گیا ہے, میں مکاشفات دانیال پڑھے ہیں میں نے, مجھے پتا ہے کہ وہ تخت پر حکومت کرے گا, مجھے پتا ہے کہ جب وہ 4 خونی چاند جو ہیں وہ طلوع ہوں گے تو پھر ایک دفعہ ہماری برائی ہوگی تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. 2000 سال تک مار کھائی, تسکنی سے نکالے گئے, یزبیلہ سے نکالا. فرڈینڈ نے جب آیا تو اس نے 2.5 لاکھ یہودی تھے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے مقابلے میں آپ کی تیاری کیا ہے. کہا 75,000 نے کہا ہم عیسائی ہو جائیں گے. اچھا, صبح ناشتہ ہمارے سامنے سور کے گوشت کا کرو اور ہفتے کے دن بازار کھولو. 75,000 وینس کے اس شہر میں جائیں جہاں یہ رہا کرتے تھے, یعنی ایک پٹی پہننی ہوتی تھی, اس پہ لکھا ہوتا تھا یہودی ہیں, اور خاص لباس ہوتا تھا, بدبودار ترین علاقے کے اندر ہوتا, 1 گھنٹے کے لیے شہر میں آنے کی اجازت تھی. 200 سال تک انسانوں والے نام رکھے دیے جاتے تھے, کوئی ڈاگ رکھتا تھا, کوئی کک رکھتا تھا, کچھ رکھتا تھا. ایک طلب, ایک چیز کہ واپس جانا ہے وہاں پر, وہاں سے جا کے ہم نے اس کو آج بھی بروکلن میں جا کے دیکھ لیں, آج بھی کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں, کہیں پر بھی ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے وہاں اس لیے پہنچنا ہے کہ وہاں پر ایک مسیح آئے گا اور وہ عالمی حکومت قائم کرے گا. اب کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم ابھی تو ابراہیمی اکارڈ میں آ رہے ہیں. ہم تو محمد بن سلمان صاحب سے لے کے سارے کے سارے ایک ریلیجن, بات بڑی کمال کیوں کر گئے تھے, ایک ابراہیمی ریلیجن ہے وہ, ایک اس کے اندر ہم اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب. خاتم نبی وقاص کہتے ہیں آخری جو وصیت یاد ہے وہ یہ. آپ سوچیں کہ پہلا فقرہ کیا کہا ہے ڈیوڈ بن گوریان نے. کسی میں جرت ہے پاکستان میں یہ فقرہ بول کے کھڑا ہو کے دکھائے؟ اس نے کہا we are not going to write down a book which has status more than Talmud and Torah. ہم 14 مئی 1948 کو اس نے پہلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا ہم کوئی ایسا کتاب نہیں لکھیں گے, ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی عزت, جس کا وقار, جس کی توقیر تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل تورا, اسرائیل کا آئین تورات. ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں آئین کی کیا سزا ہے؟ خلاف ورزی, موت ہے نا. پاکستان میں قرآن کی کیا سزا ہے؟ خلاف ورزی. عزت کس کی بہتر ہوئی, توقیر کس کی بہتر ہوئی, حرمت کس کی بہتر؟ 75 سال سے اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا. مقابلہ کس کے ساتھ کرنے چلے جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب کی کتابیں وارننگ تو ہیں, کمال کی ہیں. ہم سے ان سے یاد اللہ ہے, ان سے ان کے موت کے دن جب بھی آتے ہیں ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں, ایمان تازہ کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں لوگ. انہوں نے کتاب رکھ دی آپ کے سامنے, وما علینا الا البلاغ, ان کا فرض تو پورا ہو گیا. لیکن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم, میں نے کیا کیا؟ کیا میں ایک دفعہ میں چلو چھوڑ دو, آخری حدیث کی آخری سطح پہ آ جاؤ, من راى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. دل میں کوئی برا کہتا ہے, ہمیں دل میں اس سسٹم کو برا لگتا ہے, پورے کا پورا نظام جو ہے ان کے ہاتھ میں, قلبے میں ہے. لیکن نہیں, ہمارے ہاں ہم تو ہم جس نظام کے اندر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس نظام سے تو ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہمت دے, طاقت دے. یہ دوسری کتاب جو ہے, پہلی کتابوں کے بارے میں ان سے اکثر رہنمائی لیا کرتا ہوں, اور میں ایک ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ نعیم حماد صاحب کی جو کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اس کی اگر تخریج کر دیں
تو وہ زیادہ لوگوں کے لیے مفید بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو وہ بہت بڑی کتاب ہے اور بہت بڑا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس وقت پوری دنیا صرف اور صرف ایک تیاری میں ہے, اور جو ٹائم لائن ہے وہ بھی کوئی اتنی اب مختلف نہیں رہ گئی. یروشلم جس دن اس ہیڈ کوارٹر میں آیا, اور یہ جو ہم 2 سال پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یوکرین وہ مقام بنتا ہے, وہ جو عین حمیہ, وہ بحر طبریہ کا علاقہ بنتا ہے, جہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے, نظر آ رہی ہے. اور اس جنگ میں سارے نظام ہائے کار جو پگھل جائیں, نہ میں نے رہنا ہے نہ کسی اور نے رہنا ہے. اس میں ایک ہی چیز ہے, وہ جو بات خلیفہ بن یمان کی, فتنوں سے بچے گا وہی جسے فتنوں کا علم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دوران حق کے لشکر کی پہچان عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے, یہ بہت بڑی ضرورت ہے. میں پچھلے دنوں افغانستان کے طالبان کے زمانے میں جب لڑائی ہو رہی تھی, آپ دیکھیں کتنی بڑی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہاں آخری حصے میں پہچان مشکل ہو گئی تھی. جب یہ داعش اور باقی چیزیں ہیں, وہاں پہچان مشکل ہو گئی تھی. وہاں سوچنا سمجھنا کیا حق کے لشکر کی پہچان ہے اور حق کے ساتھ رہے. واخر دعوانا